بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام، مراد پیغمبر، داماد علی، سسر پیغمبر، جانشین صدیق اکبر، فاتح ایران، مکین جنت، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صحابی رسول ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر کے آپ کو لیا تھا۔ دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے دو عمروں میں سے ایک عمر دے دے، یا عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دعا کا جواب ہے، دعا کا ثمرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے کعبہ کا در کھلوایا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے علی اعلان ہجرت کی تھی، عظیم بہادری کی مثال قائم کی تھی، اور اعلان کیا تھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، وہ آ کر عمر کا راستہ روک لے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ ایک یہودی نے ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی عدل و انصاف اور ان کی صلاحیت کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر 10 سال اس منصب خلافت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید رہ جاتے تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا جاتا، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت کا نام و نشان بالکل مٹ جاتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا اور وہ ہر سال خشک ہو جاتا تھا، ان کے خلافت کے دور کے اندر بھی ایک مرتبہ خشک ہوا تو انہوں نے خط لکھا تھا اس کے نام، اور اس وقت سے جاری ہوا اور آج تک جاری ہے، دوبارہ خشک نہیں ہوا۔ یعنی اس دریا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط ڈالا گیا، جس کی وجہ سے آج تک وہ دریا جو ہے خشک نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عرب کی دھرتی پر، مدینہ منورہ کی سرزمین پر زلزلہ آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام لے کر زمین پر درہ مارا کہ کیا عمر نے آج تک تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اگر ابھی تک عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے تو قیامت تک تیرے اوپر انصاف نہیں ہوگا، تیرے اوپر عدل نہیں ہوگا۔ تو اسی وقت جو ہے زمین حرکت کرنا بالکل زمین کا بند ہو گیا اور زلزلہ رک گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی جرأت، بہادری اور استقامت اور صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر چل رہے ہیں، احد پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے احد اسکن یا صبیر، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یعنی شہادت کی جو پیشگوئی فرمائی تھی تو وہ یقیناً اسی طرح ثابت ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سال حج فرمایا تو اس موقع پر دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں جو ہے اب بوڑھا ہو چکا ہوں، خلافت کی ذمہ داری مجھ سے نہیں سنبھالی جا رہی، تو مجھے اپنے پاس بلا لے اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ اور پھر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبی، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ لوگ سوچتے تھے کہ کس طرح جو ہے شہادت کی موت
حضور علیہ السلام کے شہر کے اندر آئے گی، شہادت کی موت، اور پھر حضور علیہ السلام کے شہر کے اندر، یہاں تو کوئی جہاد کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو پھر دیکھنے والوں نے وہ منظر دیکھا کہ جب آپ صبح کی نماز ایک دن پڑھانے کے لیے آگے بڑے، صفیں سیدھی کروائیں، تو جب قرات شروع کی تو ایرانی النسل ابو لولو فیروز مجوسی نے، ملعون نے، نماز کے دوران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور کئی وار کیے۔ بالآخر آپ گر پڑے زخموں کی وجہ سے، اور انہی زخموں کی وجہ سے، شدید زخمی ہونے کی وجہ سے آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور بالآخر یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت پائی۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، حضرت ابو بکر ایک طرف موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، اور دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بلند کر کے فرمایا کہ لوگوں یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسا لو، یہ منظر دیکھ لو، قیامت کے دن ہم اسی طرح جو ہے آئیں گے۔ آج بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک میں جو ہے جنت کے اندر آرام فرمائے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے اندر آرام فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی وہ تمام پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے یوم شہادت پر تمام اہل علم، تمام علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے جلسوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر، اپنی کانفرنسز کے اندر عوام تک یہ بات پہنچائیں، تاکہ آنے والی نسل کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا کردار اور ان کا شان و مقام آ سکے، اور آنے والے نسلیں جو ہیں ان کی سیرت کو جان سکیں، پہچان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرتان کرنے والے ہیں، تنقید کرنے والے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس پر تنقید کر رہے ہیں۔ سسر پیغمبر پر تنقید کر رہے ہیں، وہ کس پر تنقید اور تان کر رہے ہیں؟ داماد علی المرتضیٰ پر تنقید اور تان کر رہے ہیں۔ انہیں سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے وہ کس پر تنقید کر رہے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے سسر ہیں اس پر تنقید کر رہے ہیں، جنہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں وہ تو آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، اور ظاہر بات ہے جو ان کا دشمن ہے وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا، پھر جائے گا تو جہنم ہی میں جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے قبول فرمائے۔